सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम। कोई भी माशरा हो, वहाँ की जब अखलाकी हालत गिर जाती है, हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है और वहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि नौजवान नस्ल जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको भी ज़हनी तौर पे आज तक इतनी समझ नहीं आई कि अखलाकियात क्या होती है, इज़्ज़त व एहतराम क्या होता है। और इस पे इज़ाफ़ा होता जा रहा है। होता है ना कि बंदा कुछ सीखता है, कोई कमी आती है, कोई अपने आप को तब्दील करता है, दुनिया की तरफ देखता है। मज़हबी जुनून इस कदर हमने सरों पे सवार किया हुआ है कि हम मज़हब को पढ़ नहीं सके। हमें इस्लामी तालीमात का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं और इल्म भी नहीं। इस्लाम में किस तरह एहतराम, इज़्ज़त और भाईचारे की तालीमात बहरहाल दी गई हैं। किसी को भी पाकिस्तान में जो लोग भी रहते हैं, अक्सर को पता नहीं, अगर किसी को पता है भी तो वो भी बिल्कुल खामोश है। वो भी कहता है कि जिस रंग में दुनिया रंगी हुई है, मैं भी उसी रंग में रंग जाऊँ, या वो खामोश रहते लोग। क्योंकि आज पाकिस्तानी माशरे में जो इंतशार फैलाने वाले मजहबी तौर पर टोला जो है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और जो समझते हैं इस्लाम को, वो शायद आटे में नमक के बराबर होंगे। सोशल मीडिया सोशल मीडिया से लोग बड़ा कुछ सीखते हैं। आपने देखा बेशुमार लोग जो वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। मगर आजकल लोगों के ज़हन में ये है कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करेंगे, कोई प्रोपेगेंडा करेंगे, कोई इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। मैंने वो वीडियो देखी। अब मैं आता हूँ असल टॉपिक की तरफ। मज़हबी रहनुमा किसी भी फ़िरके के हों, उनके साथ मेरा ख़्याल है कि ठीक है, आपके इख्तिलाफ़ात हज़ार हों, आप नहीं मानते, कोई अलहदा बात। आज भी अगर इस्लामी तालीमात देखें या इस्लाम को आए 1400 साल हो गए, तो सारी दुनिया ने इस्लाम कबूल तो नहीं किया। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आज भी क्रिश्चियन जो है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे असल प्रॉब्लम है कि आप जब किसी मज़हबी रहनुमा की बेहुरमती करते हैं, ये तस्वीरें आजकल दोबारा लोगों को जुनून आया हुआ है और लोगों को इस तरह लगाया गया है। जो अहमदिया जो अपना रूहानी पेशवा है, उनकी तस्वीरें जो है, वो गलत तरीके के साथ और मुख्तलिफ रंगों में उसको तब्दील करके अपनी तरफ से बताया जा रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जब मैंने वो चेक की, ठीक है, लोग आते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें लान-तान भी हो रही थी कि आपको किसने हक दिया कि आप इस तरह इन तस्वीरों की बेहुरमती करें, इनकी वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पे डालें। और बताया ये जा रहा है कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, और जो चीज़ पेश की जा रही है, उससे इनका पता चल रहा है कि इनका इस्लाम कैसे ख़तरे में हो जाता है और कहाँ तक इनको इस्लामी तालीमात का इल्म है। किसी भी आपने देखा माशरे में, आप देखते हैं कि जब तक आप जितने भी मज़हबी रहनुमा हैं, अगर उनकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहते, तो और को आपको हक नहीं है कि आप उसकी उनकी बेइज़्ज़ती करें। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज बेशुमार मज़हब है दुनिया, फ़िरके भी बेशुमार हैं। लोग अपने काम से काम रखते हैं, आप बजाय इसके कि इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें, वही टाइम आप इस्लामी जो तालीमात हैं, उस पर रिसर्च करने पे अगर अपना लगाएँ, तो आपको कुछ समझ आ जाएगी, आपकी अखलाकी हालत बदल सकती है। अंदरूनी शायद तो वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मशवरा हम दे देते हैं, तो कुछ ना कुछ तब्दीली आ ही जाती है इंसान को। अगर मुखलसाना तौर पे आप नमाज ही 5 वक़्त सच्चे दिल से पढ़नी शुरू कर दें, आप किसी की भी बेहुरमती नहीं कर सकते। क्योंकि आपने नमाज़ पढ़ी, आपने ज़ाहिर है दिली तौर पर पढ़ी। या पाकिस्तान में कितने लोगों को नमाज़ आती है, मैं आज ही देख रहा था, हमारी जो मसाजिद है, वहाँ भी ऐलानात कुछ और हो रहे होते हैं, किसी की भैंस का ऐलान हो रहा है, वो मौलवी साहब अपना स्यापा लेके बैठे हो के। और अब देखें मज़हब की ये हालत हुई है। कोई लड़के गए हैं जी मस्जिद में, उन्होंने मौलवी साहब की जूती जो है वो छुपा दी।
اب مولوی صاحب اسپیکر پہ پوری دنیا کو اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بدبخت آئے تھے، وہ میرا جوتا چھپا کے چلے گئے، انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ اب جس معاشرے کی یہ حالت ہو، ابھی میں ایک اور سن رہا تھا، وہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا تھا، اور پھر اب سوشل میڈیا پہ لوگ ریکارڈ کر کے ڈال دیتے تھے، اور خود ہی یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھیں مساجد میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ مساجد تو خدا کا گھر ہے، وہاں پہ تو انسان جاتا ہے تاکہ کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اب پاک صاف زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ نماز میں کئی دفعہ کہا گیا ایک نماز پڑھی، دوسری نماز تک یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے سے کوئی گناہ نہ ہو، میں کوئی 2 نمبر کام نہ کروں۔ پچھلے دنوں میری ایک یہاں پہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ مسیح برادری سے تعلق تھا، تو وہ کوئی ان کو ضرورت تھی کسی چیز کی، تو اس پر بات چیت ہو رہی تھی، تو کہنے لگے میں ذرا مذہبی سا آدمی ہوں، اور میں مذہب کے باہر ذرا کم ہی جاتا ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں اپنی زندگی۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ A to Z وہ بھی جھوٹ بول رہے۔ تو میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر مذہب میں یہ چیزیں، جب میں نے ان کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ سوئچ پروگرام ہے۔ تو مذہب کا سہارا جو لوگ پاکستانی تھے وہ بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں آئے، وہاں پہ انہوں نے بھی یہی کچھ سیکھا، سب نے یہی سیکھا۔ بات جو آج آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو لوگ آج کل اس طرح کی تصویریں یا ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اندر جو ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ شرارت ہوتی ہے، حالانکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک شرارت کی گئی، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، ان کی خوراک ہے یہ، ان کو سکون نہیں ملتا جب تک یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا لے۔ اب اسلام کی اگر بات آپ کریں تو وہاں پہ تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، حقوق العباد ادا کرو، شرارتیں نہ کرو۔ اب ابھی میں نے آپ کو مسجد کی مثال دی کہ یہ لوگ تو مسجد میں جا کے امام مسجد کو نہیں چھوڑتے، بعد میں وہ آ کے اسپیکر میں گالیاں دے رہا ہے، یہ بدبخت کدھر گئے، یا میری جوتی چھپا گئے، یا کدھر لے گئے، یا ساتھ لے گئے، کیا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ساتھ ہی لے گئے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ حالت ہم نے اپنی نوجوان نسل ہے، یہ جو بھی نسل ہے اس کا یہ بیڑا گرک کیا ہے کہ ان کو آج مسجد کے احترام کا بھی علم نہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اور ان کو انسانوں کے احترام کا کہاں سے پتا ہوگا؟ کسی چیز کا احترام ہم نے نہیں ان کو سکھایا، کوئی ایسی چیز نہیں سکھائی جس سے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ جھوٹ، فریب، رشوت، زنا، ڈاکہ، ہر وہ چیز ہم نے ان کو سکھائی جو آج پاکستان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کا سکون تباہ ہو چکا، لوگوں کا جو وہاں پہ حال ہے، اکثر کامرس میں لوگ لکھتے ہیں کہ آپ لوگ شکر کریں ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ سکون کی زندگی گزارے، یہاں پہ صبح سے شام تک یہ شرارتی ٹولے جو ہے کسی نہ کسی طرح لوگوں کے لیے مصیبت بنے، کوئی مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی سیاسی کارڈ کھیل رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے ساتھ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ علماء ہیں انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، سیاستدان ہے وہ اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ملک کی کر دی گئی ہے کہ ان کو بس یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا کہ دوسرے جو بھی فرقے ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرنی ہے جس سے آپ کا ٹائم پاس ہو جائے، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام۔ لیکن اگر آج حالت دیکھیں مسلمانوں کی، خاص کر اپنا ملک کی، ہم اس کی بات کر لیں تو وہاں کی حالت آپ سب کے سامنے، فقیروں سے بری حالت ہے، در در سے ہم مانگتے ہیں، لوگ جو بھی کچھ ہمیں صدقہ خیرات جو دے دیتے اب کھا پی جاتے، کوئی چیز نہیں ہم چھوڑ۔ جب آپ کے اندر پاک صاف خوراک نہیں جائے گی تو یہی نسل پیدا ہوگی، اس طرح کے لوگ ہی پیدا ہوں گے جو اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی ویڈیو ان مذہبی رہنماؤں کی جنہوں نے مذہب کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور آج بھی اسی طرح قربانیاں دی جا رہی، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں پاکستان میں جو قوانین بنے ہیں اس کا نجائز کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طرح لوگ کے اوپر جھوٹے کیس ڈالتے ہیں۔
آج ہی میں دیکھ رہا تھا اتنے یہ پاک صاف ہیں، لاہور میں پتہ نہیں کتنے لیٹر جو جعلی دودھ بنایا ہوا تھا وہ گرایا جا رہا تھا، کبھی چنیوٹ میں پکڑا جاتا ہے، کبھی چنیوٹ میں مرغیاں مری ہوئی پکڑی جاتی ہے، کبھی لاہور میں مردہ گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی گدھے کا گوشت، کبھی کتے کا گوشت، کبھی پتہ نہیں کس کس کا گوشت۔ اور یہ چیزیں جب ان کو آپ نے دینی ہے کھانے کے لیے تو وہاں پہ پھر ظاہر دماغوں میں جو پرورش پانی ہے تو یہی ہونی ہے کہ کوئی شرارت کرو اور کسی کے لیے مشکل پیدا کرو۔ تو یہ لوگ والدین کا احترام نہیں، مساجد کا احترام نہیں، عوام کا احترام نہیں، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو اور کچھ نہیں ملتا، پھر یہ اس طرح چل پڑتے۔ تو شرم آنی چاہیے میرے خیال میں ایسے لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے جو بھی مذہبی رہنما ہیں ان کی اس طرح ویڈیو بنائیں اور اپنے طرف سے آپ بڑا فخر محسوس کرتے، اس بار اپنے پہ توجہ دیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اختلافات اپنی جگہ پہ، آپ عزت و احترام کے ساتھ بھی اختلافات جو ہے اس پر بات چیت کر سکتے، ضروری نہیں ہوتا کہ گندگی جو ہے وہ دماغ والی وہ باہر لے کے آئے۔ اگر کسی سے کچھ سیکھنا ہے، کسی جگہ سے اچھائی چیز سیکھنی ہے تو پہلے اپنی گندگی کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ گندگی بھی ساتھ اور آپ کہ میں اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے اگر میرے سے پوچھے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی حالت کو کیوں نہیں بدلا۔ میں نے اس لیے آج اس پر پروگرام کیا کہ کافی دن سے اس طرح کی تصویریں جو تھی کہ ان کو غلط رنگ دینا، ان کے نیچے غلط عبارت لکھنی اور لوگوں کو بتانا پتہ نہیں اس طرح آپ کا تو پہلے بیڑا گرک ہوا اور اس عوام کا کیا آپ نے بیڑا گرک، اس میں کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔